حریم بے قراری سے اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا، ماتھا کوئلے کی طرح دہک رہا تھا، معصوم چہرہ لال بھبو کا تھا۔ کمفرٹر سے انگاروں کی تپش باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ حریم پلیز ویک اپ، آنکھیں کھولو۔ جایش نے اس کی میدے جیسی نرم و ملائم ہاتھ کی ہتھیلیاں رب کی۔ امتیاز نے پیروں کے تلوے رب کیے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جایش نے گھبرا کر کہا۔ امتیاز تم جاؤ نا، انابیہ بی بی کے کمرے سے اس کا کوئی سا بھی ڈریس لے کر آؤ اور تم جاؤ ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ جایش نے انہیں کہا اور خود اس کے ہاتھ رب کیے گیا۔ وہ لوگ کمرے سے نکلے تو جایش نے اس پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ کچھ ہی دیر میں امتیاز انابیہ کا ڈریس لے آئی۔ باہر جاؤ، کمرہ لاک کر دو، جایش نے اسے کہا تو وہ فوراً واپس چلے گئی اور کمرے کا ڈور لاک کر دیا۔ جایش نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں بھرا جیسے وہ بخار میں پھینک رہی تھی۔ جایش اسے باہوں میں اٹھائے واش روم گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے شاور آن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا ٹمپریچر ایسے گر سکتا ہے۔ وہ بہت شدید بخار کی لپیٹ میں تھی۔ پانی حریم پر گرتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی اور غنودگی میں چیخنے چلانے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، قریب مت آؤ۔ وہ چلائے گئی اور بند آنکھوں سے ہی بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر جایش نے اسے قابو کیے رکھا۔ وہ کافی دیر تک ہنگامہ مچاتی رہی۔ جایش کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب بری طرح دانتوں تلے کچلے۔ وہ کچھ ہی دیر میں بخار میں چیخ چلا کر پھر سے غنودگی میں چلے گئی تھی۔ جایش نے وہ دلکش مگر سوگوار مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لیا، جس کے لیے میں مرتے دم تک خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آئی ایم سوری، پلیز ویک اپ۔ جایش نے اس کے کان میں سرگوشی نما گزارش کی۔ جایش نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر پھر سے کمفرٹر دے دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سردار جی، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی۔ رفیق نے جایش کو اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو رفیق نیچے لاؤنج سے ڈاکٹر کو لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم مسٹر جایش جہانگیر، کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر، میری وائف کا چیک اپ کر لیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہیں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ آپ باہر جائیں، میں چیک کرتی ہوں۔ اوکے کہتے جایش کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو جایش ان کی جانب بڑھا۔ بہت تیز بخار اور لو بی پی کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، باقی میڈیسن کلینک سے بھیج دوں گی۔ ویکنس بھی بہت ہے، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کچھ دیر میں ہوش آئے گا تو ان کو کچھ کھلا پلا کر میڈیسن دے دیجیے گا۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ ان کے لیے مٹن کی یخنی بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا تو جایش نے سکھ کا سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ جایش کے اشارہ کرنے پر رفیق ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑنے اور میڈیسن لینے گیا۔ جایش پھر سے کمرے میں آیا اور اس کا بخار سے سرخ ہوا چہرہ دیکھے گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، ٹمپریچر قدرے نارمل ہو رہا تھا۔ جایش بیڈ پر ٹک کر اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اب بغور اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ اب پھر نیند میں چلے گئی تو جایش نے اسے آرام کرنے کے خیال سے لیٹے رہنے دیا اور خود انابیہ کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ایک ہولناک رات گزر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر ڈھل گئی تھی۔ عماد اور یوسف صاحب تھکے ہارے جھکے کندھے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ تب سلمیٰ بیگم لپک کر یوسف صاحب کے پاس پہنچی تھی، جنہوں نے رو رو کر کل سے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ ایک مرتبہ تو بی پی شوٹ کر ہی گیا تھا۔
وہ اب بھی روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ یوسف، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کل آپ نے کہا تھا کہ صبح میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ کہاں ہے وہ؟ سلمیٰ بیگم کے کہنے کی دیر تھی جب یوسف صاحب بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بابا، یہ کیا؟ پلیز خدا کے لیے، آپ ہی تو ہمارا حوصلہ ہیں، آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں۔ آپ یوں ٹوٹ کر بکھریں گے تو مجھے اور امی کو کون سنبھالے گا؟ عماد نے بے بسی سے اپنے بابا کو سہارا دے کر صحن کی مسہری پر بٹھایا۔ اسماء بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی، جو کہ عماد نے اسماء سے تھام کر یوسف صاحب کے لبوں سے لگایا۔ سلمیٰ بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی وہ اپنے بابا کو پانی پلا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عماد نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر ساتھ والوں کا 4 سالہ بچہ ہاتھ میں ایک پمفلٹ لیے کھڑا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ کوئی کام ہے؟ عماد نے نرمی سے پوچھا۔ انکل، ادھر ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ تھیلی آپ کو دے دوں۔ بچے نے کہا تو عماد نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا اور اسے تھام لیا۔ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ پیکٹ لے کر اندر آیا۔ عماد کون تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ آہٹ اسماء نے ہی پوچھ لیا۔ عماد نے تیزی سے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ بابا، عماد کے منہ سے ایک چیخ سی برآمد ہوئی، جیسے ہفتہ کلیم اس پر ٹوٹ پڑا ہو۔ کیا بات ہے عماد؟ یوسف صاحب، جو اب تک سنبھل گئے تھے، اس سے پوچھا۔ ابو، یہ دیکھیں۔ عماد نے ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ یوسف صاحب نے جلدی سے اسے تھام کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ السلام علیکم، حریم میرے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں اسے زبردستی اپنے پاس لایا، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں۔ آج ہفتہ ہے، وعدہ رہا اگلے ہفتے اسے لے کر آپ لوگوں کے پاس۔ میں نے ایسا کیوں کیا، یہ سبب بھی بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، اللہ نگہبان۔ چٹ پر اتنی سی تحریر درج تھی، ساتھ نکاح نامے کی کچھ تصویر جس پر حریم کے سائن تھے، اور اسی پمفلٹ میں سے حریم کے گلے کی چین اور پینڈنٹ ثبوت کے طور پر بھیجا گیا تھا، جس سے پتہ چلا واقعی حریم اس کے پاس ہے جس نے یہ لفافہ بھیجا۔ یوسف صاحب، یہ کیا؟ سلمیٰ ششدر تھی۔ عماد اور یوسف صاحب اب بالکل خاموش تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ سب سمجھ سے بالاتر تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب انہیں ذرا سا سکون ملا تھا۔ اس کی اطلاع پاتے ہی کہ وہ صحیح سلامت اور کم از کم محفوظ ہے، تسلی ہو گئی تھی، جیسے صبر آیا تھا۔ مگر پمفلٹ بھیجنے والے نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس ساری کارروائی کے دوران اس کی خود کا کوئی سرا کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ حریم نے دکھتے سر کے ساتھ دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ تقریباً ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر تو یوں ہی لیٹی ہوئی غائب دماغی کے عالم میں خوبصورت سیلنگ زدہ چھت کو دیکھے گئی، مگر پھر یادداشت واپس لوٹتے ہی اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ جائش، جو اس کے قریب بیٹھا تھا، بغور اس کے تاثرات دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں پھر اس کے اوپر اٹھی تو حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح کمفرٹر اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ پھر سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کہ یہ اس قدر شدید تاثرات پر جائش کا دل کیا ڈوب مرے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم آن، جائش نے سنجیدگی سے کہا تو امتیاز سوپ کا باؤل لے کر اندر داخل ہوئی۔ سردار جی، یہ سوپ یہاں مجھے پکڑا دو اور تم جاؤ۔ جی کہتے امتیاز نے سوپ کی چھوٹی ٹرے جائش کے ہاتھوں میں تھمائی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب وہ پھر سے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حریم، اٹھو، تمہیں یہ سوپ پی کر میڈیسن لینی ہے۔ جائش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ حریم، سٹ اپ، جائش کے
संजीदा लहजे में नरमी थी और आंखों में अजीब सी लू देती चमक के साथ अजीब सी वहशत हलकोरे ले रही थी। हरीम ने गम और गुस्से से इसकी जानिब से अपना रुख फेर लिया। इससे निगाहें मिलाना मुश्किल था। हरीम के पंदार को बहुत बुरी ठेस पहुंची थी। वो रात इसके एहसासात, जज्बात, इसकी रूह को बुरी तरह रौंद चुका था। सब कुछ छीनकर इतनी सफाकी और बर्बियत के बाद अब इस नरमी और लहजे की हलावत का हरीम ने अचार नहीं डालना था। तभी फिर से आंखें भीगने लगी। जायश ने अपने सीने में एक सरस सी सांस खींची, बाउल की ट्रे साइड ड्रा पर रखी और फिर इसकी जानिब मुड़ा। इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटकर इसे एक ही बार में मगर नरमी से उठाकर बैठाया। इसके छूने से हरीम के फिर से गले में सांस अटक गई। वो अपनी जगह से भटकी मगर इसके मचलने के बावजूद जायश ने इसे अपनी बाहों के हसार में कैद किए रखा। जायश इसके बिल्कुल करीब होकर बैठा। वो बेचैन हुई। जायश की निगाहें इसके सबिह चेहरे से हटती नहीं थी और वो इतना ही तलमलाती अपनी दानासत में भरपूर मज़ाहमत कर रही थी मगर जायश पर खातर ख्वाह असर नहीं पड़ रहा था। तभी इसे बिठाकर जायश ने सूप का बाउल उठाया और इसमें से एक चम्मच भरकर इसके कपकपाते लबों के करीब ले गया। जायश की निगाहें मुसलसल भटक रही थी। अब वो इन मखमली नरमो गदाज लबों को देखे गया जिन्होंने कल इसे तशना लबी जैसे एहसास से रुशनास करवाकर मीठे दरिया का रास्ता दिखाया था। जायश की तनबीही निगाहों से खाइफ इसे ज़रा सा मुंह खोलकर सूप पीना पड़ा। जायश ने इसे सूप का आधा बाउल पिला दिया। इसके बाद वो क्यूट क्यूट से मगर गंदे गंदे मुंह बनाने लगी। आ जाएगी, वो बेचैन हुई। जायश ने इसे अपने हसार से आज़ाद बस किया। वो भड़क कर सड़कती हुई इससे 2 फुट के फासले पर जा बैठी। जाने क्यों मगर अब इसके और अपने बीच कायम ये फासले जायश की तबीयत पर इंतहाई नागवार गुजर रहे थे। वो चाहता था वो अब इसकी सांसों जितना इसके करीब रहे। वो बहुत कम वक़्त में इसके वजूद में सरायत कर गई थी जैसे। इधर इसने अब जब खुद पर गौर-व-गौस किया तो आंखें हैरत और इस्तजाब से फटने वाली हो गई। वो सदमे से अपने वजूद पर मौजूद वो कपड़े देखे गई जो इसके तो हरगिज़ नहीं थे। जायश ने इसकी आंखों में अब खौफ के साथ साथ हैरत और सदमे के तासरात मुलाहज़ा किए। इम्तियाज़, जायश ने बुलंद आवाज़ में इसे आवाज़ दी तो वो बोतल के जिन की तरह इसके सामने हाजिर हुई। जी सरदार जी। रफ़ीक मेडिसिन लाया। जी सरदार जी, ये ले। इम्तियाज़ ने इसकी जानिब थैली बढ़ाई। ये बाउल ले जाओ और रफ़ीक से कहो मिस शमन की बुटीक में खुद जाए और इसे बोले कि सरदार जी की बीवी के लिए इनकी ज़रूरत की हर चीज़ वो खुद 2 घंटे तक हवेली लेकर आए। जायश ने कहा। हरीम अपनी जगह पर साकत हुई थी। इस शख्स के आखिर कितने रूप थे? कौन सा वाला सच्चा था? रात वाला जालिम बेरहम शफाक या अब ये दिन वाला इंतहाई नरमी लिए हुए सॉफ्ट नेचर केयरिंग? अब ये क्या था? इसे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? वो अब घुटनों के गिर्द अपने बाजू फोल्ड किए किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती यही सोचे जा रही थी जबकि इम्तियाज़ इसका ऑर्डर सुनकर इसे मेडिसिन पकड़ाकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। अब वो फिर इसकी जानिब मतवज्जा हुआ जो इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर इसका यह बरसों का बेरौनक कमरा अपने नाजुक वजूद की दिलफरीब मंजर से सजा गई थी। ये अज़ाफ़ा जायश के लिए इंतहाई खूबसूरत था, दिलकश और दिलफरेब था। एक अजीब सा सुकून था जो इसे यहाँ देखकर रगो-जाँ में दौड़ रहा था। ज़ाविया निगाह पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बस किसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा हरगिज़ नहीं थी।
جائش کے لیے اس کی ملکیت تھی، اس کی عزت، اس کا سب کچھ اور شاید محبت بھی۔ جائش نے میڈیسن اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ حریم میڈیسن لے لو، ویسا ہی نرم، جذبات کی تپش سے لو دیتا لہجہ حریم کو پھر سے اذیت سے دوچار کر گیا۔ تبھی حریم نے اذیت سے دوچار ہو کر زور سے آنکھیں بھونچ لی۔ یا کاش وہ آنکھیں کھولے تو یہ منظر کچھ اور ہو، وہ شخص اور یہ حویلی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تمام اذیت بڑے لمحات واپس چلے جائیں، وہ یوں ہی اپنے باپ کے گھر کی چہچہاتی چڑیا ہو جو یہاں سے وہاں اپنی مرضی سے اڑتی پھرے۔ حریم ایک بھاری گمبھیرتا سے بھرپور بوجھل کی آواز کی پکارنے سے پھر سے خیالات سے حقیقت کی دنیا میں واپس لاپٹ کھا۔ میڈیسن لے لو، وہ اس کے بہت قریب بولا۔ حریم نے اس درندے سے اپنی گلو خلاصی کے لیے جلدی سے میڈیسن پھانک کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ میڈیسن لے کر پھر سے رخ موڑ گئی۔ حریم لیٹ جاؤ، آرام۔ جائش کی بات بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی تھی جب وہ اس سے تنگ آ کر پھٹ پڑی، مگر لہجہ اور انداز اب بھی خوف کھایا ہوا ہی تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے خود ساختہ بدلے کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں اب مجھے، تو اب ان جھوٹی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ میں جیوں یا مروں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ خاموش ہوئی، اتنی جرأت کا مظاہرہ کر کے وہ اب اپنی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ جائش نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً عصر کے کافی دیر بعد حریم کی آنکھ دوبارہ کھلی تھی۔ منہ کا ذائقہ بے تحاشا کڑوا تھا۔ وہ کسلمندی سے لیٹی رہی۔ مگر کب تک؟ بخار اتر چکا تھا مگر کمر اکڑ کر تختہ بن گئی تھی، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، حیرت انگیز طور پر واش روم کے باہر ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر وہ شاید اسی کا لباس تھا جو ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی فراک تھی جس پر ہلکا پھلکا ورق تھا، نیچے ریڈ ٹراؤزر اور ایپک ورق کا انتہائی خوبصورت آنچل۔ اب جب اس زندان میں قید تھی تو جینے کی کوئی تو سبیل کرنی ہی تھی، تبھی وہ سر جھٹکتی ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ کاش اس شخص کا انچاہا احساس اس کے وجود سے مٹ سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ یوں ہی سرخ آنکھیں لیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بابا کی وہ شوخ و چنچل پرنسس نہیں رہی تھی۔ یہ آئینے میں دکھنے والی سوگواری حریم تو کوئی اور ہی تھی۔ جب وہ یہاں لائی گئی تھی اس کے وجود پر جو نفیس سی جیولری تھی اب وہ موجود نہیں تھی، خاص کر وہ گولڈ پینڈنٹ جو عماد نے بڑی محنت سے اپنی سیونگ سے اسے بنوا کر دیا تھا، وہ بھی اس کے گلے میں نہیں تھا۔ شاید وہ جیولری اس کی بے ہوشی میں اس سے الگ کی گئی تھی۔ میرا پینڈنٹ! وہ اپنے ہر نقصان، اپنے ہر ضیاع پر پھر جی بھر کر رونے لگی۔ پھر آخر تھک ہار کر وہ اپنے گھنے سیاہ بالوں کا برش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں ہلکان ہو گئی کہ یہ فریضہ بھی سلمیٰ بیگم بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا کرتی تھی۔ پلکوں کے کونے پھر سے نم ہونے لگے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر دروازے پر ایستادہ امتیاز کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر اس تک آئی تھی۔ ماشاء اللہ بی بی جی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ امتیاز کے لہجے میں سادگی تھی۔ تبھی وہ خاموش ہی رہی۔ امتیاز نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ کے کیبٹ سے 2 ڈبے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سردارنی جی، یہ آپ کا ان کپڑوں کے ساتھ کا زیور ہے، آپ پہن لیں۔ کھانا تیار ہے آپ کے لیے، وہ کھا لیں، اور اگر پھر دل چاہ رہا ہے تو چلیں میں آپ کو حویلی گھما دیتی ہوں۔
اس کا پچھلا لون بہت خوبصورت ہے، جہاں انابیہ بی بی کی پسند سے بہت سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ امتیاز بولنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی مرضی جانے بغیر ڈبے کھول کر اس میں سے جویلری پہنانے لگے۔ یقیناً اسے یہ سب کرنے کا سختی سے حکم ہوگا۔ حریم کے لبوں پر پل بھر کو ایک تلخیہ سی ہنسی جگمگائی۔ سرخ جوڑے کے اوپر وہ شاید وائٹ گولڈ کی نفیس سی جگمگاتی جویلری تھی، جو اس کے سوگوار حسن کو آنکھیں خیرہ کر دینے والی دلکشی عطا کر گئی تھی۔ امتیاز نے اس کی ایک کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بھی پہنائی تھیں۔ یہ سب کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کمرے سے باہر لے کر نکل پڑی۔ شام کے تقریباً 7 بجے اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ زمینوں سے وہ ہاسپٹل گیا تھا اور اب واپس حویلی لوٹا تھا۔ رفیق نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چل کر تھکے سے انداز میں ڈرائیوے کے قریب خوبصورت لان میں رکھی چیئر پر ڈھسا گیا۔ رفیق، کام ہوا؟ جی سردار جی۔ وہ لفافہ سردارنی جی کے گھر پہنچا دیا ہے۔ ان کے بھائی نے رسیو کیا تھا۔ وہ پڑھ کر انہیں تسلی ہوئی ہے اور انہوں نے بی بی جی کی تلاش بھی بند کر دی ہے۔ گڈ سردار جی، مجھے معاف کر دیں، اس سب میں سارا قصور میرا ہے۔ اگر میں ہی سردارنی جی کو فیضان کی بہن سمجھ کر یہاں نہ لاتا تو یہ سب نہیں ہوا ہوتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ بہت برا ہوا ان کے گھر والوں کے ساتھ، مجھے معاف کر دیں۔ رفیق، جو اس دن سے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، اب پھر جائش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیا جانے دو رفیق، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تمہاری سردارنی جی مجھ تک ایسے پہنچے، وہ میرے نصیب میں شاید ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ ایک جانب نگاہیں مرکوز کیے بولا تو رفیق چونک گیا۔ وہ تو صبح سے ہی سردار کے رنگ ڈھنگ پوری طرح بدلے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور سردار جی، وہ فیضان بھاڑ میں جائے، وہ پہرا ہٹا دو اس پر سے۔ مجھے اب کسی سے کوئی بدلہ انتقام نہیں لینا۔ ایک مرتبہ بدلہ لینے کی کوشش کر چکا ہوں، کیا ہوا؟ خود اپنی نگاہوں میں ہی گر گیا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ پوری طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ کائنات کی کسی بھی چیز سے بہتر انصاف کرنے والا ہے وہ بہتر انصاف کرے گا میرے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف فرمائے جو مجھ سے انجانے میں ہوئے، ان کی تلافی ہو جائے تو بڑی بات ہے، سردار جائش جنگیر نے کہا تو رفیق کی نگاہوں میں اس کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ ادھر جائش کی نگاہیں سامنے والے لون سے پچھلے لون کی طرف اٹھی اور ایک سرخ آنچل میں الجھ گئی۔ وہ ایک ٹرانس کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم خود بخود حویلی کے دائیں جانب سے پچھلے لون کی جانب اٹھنے لگے۔ رفیق خاموشی سے گیٹ کی جانب چلا گیا۔ وہ پچھلے لون میں نکل آیا، وہ جو کیاری کے روک کے درمیان بنے بڑے سے پنجرے میں موجود پرندوں کی جانب متوجہ تھی۔ ایک انچاہی آہٹ پر اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ امتیاز نے اسے اصرار کر کے کھانا کھلایا اور پوری اندرونی حویلی میں گھمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر کافی دیر بور ہونے کے بعد پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ امتیاز کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ سردارنی جی، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ مٹھاس بھرا لہجہ لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بور ہو رہی تھی، تم نے کہا تھا کہ پچھلے لون میں چلیں گے تو چلو چلتے ہیں۔ حریم نے کہا تو اس نے کچن میں موجود ایک اور میٹ کو ضروری ہدایت دی اور خود حریم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ کافی دیر اسے لے کر باہر گھومتی رہی۔ حریم نے ایک مرتبہ بھی واپس اندر جانے کو نہیں بولا تو امتیاز بھی اس کے ساتھ وہیں موجود رہی۔ وہ اب پرندوں کے پنجرے کی جانب متوجہ تھی۔ جب امتیاز نے سردار جائش جنگیر کو اس طرف آتے دیکھا، وہ جس کے چہرے پر کب سے نارمل سے تاثرات تھے، اب اس کی آہٹ پا کر چہرے پر پھر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ قریب آیا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔
सलाम सरदार जी, इम्तियाज ने सलाम किया। जायश ने सर हिलाकर जवाब दिया। इम्तियाज, सरदारनी का सामान आया है अंदर, जाकर समेट दो और देखो किसी चीज़ की कमी बेशी तो नहीं, अगर है तो वो सामान भी फौरन मंगवा लो। जायश की संजीदा से हुक्म पर इम्तियाज फौरन वहाँ से खिसक गई। जायश इसकी जानिब मतवज्जा हुआ, जो होश रुबा हुस्न लिए एक अनोखे और अछूते रूप में इसके सामने आकर इसके होश पूरी तरह उड़ा चुकी थी। सुर्ख लिबास में इसका गोरा बदन चांदी की तरह दमक रहा था। सुर्ख चूड़ियाँ कलाइयों को हसीन तर बना गई। वो मबहूत सा एक ट्रांस के आलम में इसे देखे गया। हरीम को अपनी पुश्त इसकी निगाहों की तपश से झुलसती महसूस हुई, तो इसका दिल किया खुद को ही जिंदा जला ले। वो धीमे कदम उठाता इसी के दाएं तरफ आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है, जायश ने कहते बहुत बेख्तियार होकर हाथ के दरमियानी दो उंगलियों से इसका माथा छुआ, तो हरीम बरक कर दो कदम पीछे हुई। जायश के माथे पर बहुत बेख्तियार बलों का जाल बिछ गया था। जायश को इसके तासरात से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ से भागने को परतोल रही है। वो तो जायश ही इसके सामने फैलकर खड़ा था कि वो अभी तक भाग नहीं पाई थी। हरीम रिलैक्स, कुछ नहीं कह रहा। जायश ने इसे तसल्ली देना चाहे, मगर वो लाल बब्बू का चेहरा लिए इसके पहलू से आहट निकलने लगी जब इतनी ही तेजी से जायश ने इसकी कलाई थाम ली थी। अगर यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं अंदर चला जाता हूँ, जायश ने संजीदगी मगर नरमी से कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, वो दुरस्तगी से कहती इसे भला ही भला बहुत कुछ बावर करवाती वहाँ से जा चुकी थी। जायश के चेहरे पर एक साया सा लहराया। वो काफ़ी देर वो सुर्ख लहराता आंचल निगाहों से ओझल होने तक देखे गया। हरीम भागकर तेजी से अंदर आई थी और अगला सांस वहीं पर आकर सही तरह भरा। वो कमरा जो ही फिलहाल इसे इस देव से बचने के लिए अपने लिए जाए पनाहगाह था। दरवाजे पर खड़े हो लंबे लंबे सांस भरकर वो कमरे में दाखिल हुई, तो हैरतो इस्तअजाब और सदमे से आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर दाखिल हुई तो एक और इम्तिहान इसका मंतज़िर था। बेड पर इसके लिए कपड़ों के पैकेट्स का ढेर पड़ा था, ज्वेलरी के डब्बे, 8-10 जूतों के डब्बे, मेकअप का सामान, कुछ और ज़रूरी सामान। और इस सब सारे सामान को इम्तियाज बड़ी एहतियात से इन पैक करके ड्रेसिंग में इंतहाई नफासत और तरतीब से रख रही थी। वो ये सब ड्रामेबाजी देखकर तंग आ गई थी, पूरी तरह बेजार हो चुकी थी। जाने इसने इस बेइतबार आदमी में इतबार करके इसे अपना आप सौंप दिया था, जिसने कहा था कि 2 दिन के बाद वो इसे इसके घर पहुंचा देगा। मगर अब धोखे दही के ये मनाजर देखकर वो गम और गुस्से से पूरी तरह अपने आपे से बाहर हुई इम्तियाज की जानब लपकी थी। इतनी देर में जाश भी कच्ची डोर से बंधा इसके पीछे ही कमरे के दरवाजे तक चला आया था। ये सब क्या तमाशा है आखिर? ये सब क्या है? हरीम लपक कर इम्तियाज के सर पर पहुंची थी और हैंगर में हैंग किया सूट इसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर पटका। वो समझी इससे कोई गलती सरजद हो गई है। क्या हुआ बीबी जी? मुझसे कोई गलती हो गई, माफ़ कर दें। आप परेशान मत हो, आप जैसे कहेंगी मैं वैसा ही आपका सामान रख दूंगी, वो घबराए हुए अंदाज में बोली, मगर अपने अल्फाज से हरीम को फिर से सरता पा झुलसा गई। किसने कहा ये मेरा सामान है? हरीम ने कहते बेड पर पड़े पैकेट झटके से ज़मीन बोस किए। यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, कहते इसने जूतों के डब्बों को ठोकर मारी। नहीं है ये मेरा सामान, सुना तुमने? मैं कल को जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। नहीं है ये मेरा सामान। वो हरियाणी होकर चलाई। इतनी देर में जायश कमरे में दाखिल हो गया और कमर पर हाथ बांधकर संजीदगी और दुख से इसे देखे गया।
وہ اب جیولری کو باکس کو زمین پر بے دردی سے پھینک رہی تھی۔ امتیاز کے سامنے اس تماشے کی وجہ سے جارج سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بازو سے کھینچ کر زمین سے پیچھے ہٹایا۔ وہ سسک سسک کر رو دی۔ حریم، بیہیو یور سیلف۔ جارج نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ چھوڑے مجھے، میں اس پورے سامان کو آگ لگا دوں گی۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تبھی اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح پھڑپھڑائی۔ اپنا آپ چھڑا کر میک اپ کا سامان زمین بوس کر ڈالا۔ اب کی بار جارج کی بھی برداشت جواب دے چکی تھی۔ تبھی وہ اس کی جانب لپکا۔ اس کے دونوں بازو تھام کر جارج نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ڈھال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ جارج نے اس کے کمر کے گرد بازو کا سختی بھرا گھیرا تنگ ترین کیا۔ تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی سردارنی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے۔ جارج کے لب و لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ سرخ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حریم امتیاز کے سامنے کی گئی اس پاگل آدمی کی اس درجہ بے باکی کی شاندار مظاہرے پر حواسوں میں لوٹی تھی، اس لیے دم ساتھ گئی۔ چھوڑے مجھے، کمزور سا لہجہ تھا۔ وہ جیسے شرم و حیا سے زمین میں گڑ گئی۔ اس کے بازوؤں میں کسمس آئی۔ امتیاز، جاؤ یہاں سے، اور جاتے وقت دروازہ لاک کر جانا۔ جارج کے اس سرد و لب لہجے میں کہنے کی دیر تھی۔ حریم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ امتیاز جو سر جھکائے کھڑی تھی فوراً حکم کی تعمیل کرتی کمرے کو لاک لگا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ حریم اب بھی طیش و اشتعال میں اس کی گرفت میں مچلی۔ واٹس رانگ ود یو حریم، یہ کچھ سامان ہی تو ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے، اس میں اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ جارج نے اب بھی بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل آپ مجھے میرے گھر جانے دیں گے، اور تمہارا گھر؟ جارج نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ وہ اس کی باہوں میں جتنا مچل رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون ہو کر کھڑا اس کے من مونے سراپے میں خود کو الجھتا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کا کون سا گھر ہوتا ہے حریم؟ جارج جنگیر، اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تم کس کی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے حریم کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر اس سے متضاد ادھر جارج اس کی حالت سے بالکل بے خبر اس کی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ایک قدم دور دھکیلا۔ نہیں مانتی میں اس دھوکے کی شادی کو۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اوقات میری نظر میں ایک ردی کے کاغذ کے ٹکڑے جتنی بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ چیخ کر بولی تھی، مگر جارج کو اپنے الفاظ سے سر تا پیر تک جھلسا گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، سینے میں پاگل ہوتے دل کو جیسے کسی نے اپنے پیر تلے کچلا تھا۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا تھا، اسے اپنی شدت بھری گرفت میں لے کر کمر کے گرد پھر سے بازو حامل کیے۔ حریم نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی وحشت اور شدت بھری گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ جارج کی سانسوں کی حدت بڑی تپش نے جیسے حریم کا چہرہ جھلسایا۔ جارج نے اس کی لرزتی پلکوں اور کپ کپاتے لبوں کو غور سے دیکھا۔ مسز سردار جارج جنگیر، جانتی ہو میرے نزدیک اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنو، مجھے لگتا ہے تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، صرف میری ہو۔ یہ نصیب کے کھیل تھے جب تم خود بخود مجھ تک پہنچا دی گئی، میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اب میری عزت ہو تم، میرے وجود کا حصہ۔
जिसे खुद से काट कर दूर नहीं फेंक सकता, चाह कर भी नहीं कि अब इन सांसों को मतलूब हो तुम, इस रूह की ज़रूरत बन गई हो, इन आँखों को दीदार के लिए हर वक़्त अपने पास चाहिए हो। जायश के धीमे सुरों में की गई गंभीरता से भरपूर सरगोशियों से इसका पूरा वजूद लरज़ने लगा था। मगर वो फिर भी बोले गया, मगर साथ साथ अब मुँह ज़ोर जज्बों से चूर होकर इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने तशना लबों से छूने लगा। हरीम, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे? जायश ने अपने होंठों से इसकी गदास गाल को छूकर पूछा। हरीम को लगा इसके जिस्म से जान निकल जाएगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप 2 दिन के बाद मुझे जाने देंगे। वो बोलकर सिसक पड़ी। जायश ने बेखुदी के आलम में वो आंसू अपने लबों से चुने। हरीम अपनी जगह पर अपना सांस तक रोक गई कि इसकी जसारतों बढ़ने लगी थी। दूर हटे, सीने में पसलियों से सर टकराते पागल होते दिल से तंग आकर वो बोल गई, मगर वो तो जैसे इसके नर्मो नाजुक मुलायम वजूद को बाहों में भरकर दुनिया बुला बैठा था। हरीम, जाश ने भारी भोजन लहजे में इसे पुकारा तो हरीम की रूह कांप गई थी। वो अब इसकी जिसारतों की ताप ना लाती, अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे दूर करती, बहुत तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर बंद हुई थी। जायश ने धुआं धुआं चेहरा लिए अपने लब बुरी तरह कुचले। काश ये सब इतना ही आसान होता जितना इसने फर्ज कर लिया था। दूसरी जानिब वो ड्रेसिंग के दरवाजे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस भरती अपनी हालत सुधारने की कोशिशों में हलकान होती रही। वो कभी इस शख्स की गुर्बत खुद से सहने की मतहमल नहीं हो सकती थी। अब भी वो अपना चेहरा और गर्दन अंगारे की तरह दहकते हुए इस लमस की खुशबू की सूरत अपने बदन में सरायत करती बेचैनी महसूस कर रही थी। इसे इस ज़ंदान से निकलने की कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही थी कि वो तो अपने कौल से ही मुकर चुका था। तभी बेबसी और गम से नडाल होकर वो फिर बलक बलक कर रो दी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी प्लेट पर झुका गायब दिमागी के आलम में बिरयानी से जैसे हॉकी खेल रहा था। अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आया था। ज़रूरी काम निपटाने रात के 11 बज चुके थे। घर आकर पता चला वो अब तक ड्रेसिंग में खुद को बंद किए हुए हैं। इसने बरहा इम्तियाज़ को हरीम को डिनर के लिए बुलाने भेजा था, मगर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुई और इम्तियाज़ को बुरी तरह झिड़क कर वापस भेज दिया। इम्तियाज़, एक मर्तबा फिर कोशिश करो। सर्दो सपाट लहजे में दिए गए हुक्म पर इम्तियाज़ खामोशी से इसे बुलाने गई। इसने कमरे में आकर इसे बरहा आवाज़ें दी, मगर अब की बार इसने जवाब देने की भी तौफीक नहीं की थी। वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और जायश के सामने आकर नफ़ी में सर हिला दिया। जायश ने भी चंद नवाले जहर मार करके अपने हाथ खाने से खींच लिया था। सरदारनी का खाना एक प्लेट में निकाल दो। जायश के कहने पर इम्तियाज़ ने एक ट्रे तैयार करके इसे थमाई। जायश खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। ट्रे टेबल पर रखी और कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो संजीदगी से ड्रेसिंग के दरवाजे तक आया था। हरीम, इसने पुकारा। मैं जानता हूँ तुम सुन रही हो। हरीम, फ़ौरन से पहले बाहर आकर खाना खाओ, मेडिसिन लो और खामोशी से लेट जाओ तो तंग नहीं करूँगा। जायश ने बोलकर इसके जवाब का इंतज़ार किया, मगर वो वहीं खामोश ही रही। ओके राइट, मैं अपने ड्रा से इसकी डुप्लीकेट चाबी ला रहा हूँ। हरीम, अगर ये दरवाज़ा आज मैंने खोला तो याद रखना आज की सारी रात तुम्हें अपनी इस छोटी सी गलती पर पछताना पड़ेगा। जायश ने सपाट लहजे में कहा तो वो खामोश हुआ और इससे अगले ही पल क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुलता चला गया। जायश की निगाहें फिर से इसके सोगवार सुर्ख रोए हुए चेहरे का तवाफ करने लगी।
باہر آ کر کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ چیخ کر بولی، پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، میڈیسن لینی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ بھوکی شیرنی بنی گھر آئی۔ دراصل تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو حریم، اور میری سختی تمہاری یہ چھوٹی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ جائش کے ماتھوں کے بلوں اور لہجے کے سرد پن نے حریم کو پھر بے جان کیا۔ وہ چپ چاپ صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ جائش بیڈ پر بیٹھ کر بظاہر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حریم چند نوالے ہی حلق سے نیچے اتار پائی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے اٹھ کر میڈیسن لی۔ وہ نہ دیکھ کر بھی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میڈیسن لے کر اس نے بیڈ سے ہی ایسی کمبل اٹھایا اور جا کر 3 سیٹر صوفے پر لیٹ کر سر تا پیر سنگل کمبل میں لپیٹ گئی۔ جائش کے سینے میں ایک الاؤ سے بھڑک گیا جیسے، مگر وہ پھر بھی بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھ گیا۔